بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الحمد للہ الذی احبا من البقاء مساجدها وتخیر لجوارہ القدس رکعها وساجدها وصلی اللہ تعالی علی عبدہ الذی اسرا بلیلہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارک وحولہ وجعل طاعتہ وقولہ وعلى آلہ واصحابہ الذین زین المساجد ونورها ونزارا ریاض الجنہ وعمارہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ آج جب دین اور علوم دین کی لاپرواہی کا وقت ہے اور شاعر الاسلام پامال ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے مقامات مقدس ان کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، وقت ہے کہ ایک ایمان رکھنے والا قلب غم سے پگھل جائے اور ایک حق پرست آنکھ اپنی بینائی پر کور ہونے کو ترجیح دے۔ لیکن یہ شاعر الاسلام کی پامالی اور مقامات مقدس کی بے حرمتی اگر ایک قومی دشمنوں کے ہاتھوں سے اور ہمارے اختیارات اور طاقت سے باہر ہے تو شاید خداوند کریم ہمیں معذور رکھے، مگر اے حضرت ان مظالم کا ہمارے پاس کیا جواب ہے جو ہم نے خود شاعر الاسلام پر کیے ہیں اور ان کو اپنے ہاتھوں سے مٹایا ہے؟ اس بے حرمتی کا کیا عذر ہے جو خود ہمارے ہاتھوں اور پاؤں نے مقامات مقدس میں کی ہے؟ یہ صحیح ہے کہ خداوند عالم کے بڑے بڑے مقدس مقامات حجاز اور شام اور عراق کی مبارک زمین کے حصے میں آئے ہیں، لیکن اس کے ہاتھ یہ بات بھی قابل انکار نہیں ہے کہ خدا کی زمین کا ہر قطعہ اور ہر حصہ ایسے مقامات مقدس سے معمور ہے جو اپنے تقدیر سے بیت اللہ کا پرتور رکھتے ہیں اور جن کو ہم مساجد کہتے ہیں۔ ہر ایک مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم نے مقامات مقدس کی کیا توقیر و تعظیم رکھی ہے جو کہ ہمارے ہاتھوں میں ہیں، کہ ہم ہاتھوں سے نکلے ہوئے مقامات مقدس کو روتے ہیں تو بردن چیک گردی کے آج ہماری بہت سی مسجدیں تو نماز اور جماعت کو ترستی ہیں، ان میں سے انسانوں کے بجائے قسم قسم کے جانور متعاکف نظر آتے ہیں، اور جو کچھ آباد بھی ہیں تو ایسی کہ شرعی اصطلاح میں ان کو آباد نہیں کہا جا سکتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مسجد کے متعلق فرماتے ہیں: مساجد ہم خیر زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر آباد ہوں گی، مگر در حقیقت ویران، اول تو ان میں نمازی کم ہیں اور جو کچھ ہیں تو مسجدیں ان کی نشت گاہ ہوئی ہیں، اور دنیا کے تمام دھندے کی بارگاہ اور اس کی یہ تو قیر آج خدا کے گھر اس کے ذکری خالی ہیں، اور دنیا کے تمام دھندے ان میں موجود ہر قسم کے قصے قبضے وہاں طے ہوتے ہیں، بازاروں کا شور شرابہ اور موجود ہے، وہ کھانا کھانے کے کمرے بھی ہیں اور لیٹنے اور سونے کی آرام گاہ ہیں، غرض سب کچھ ہے، مگر اس چیز کا مہت ہے جس کے لیے خداوند عالم کی یہ بارگاہیں بنائی گئی ہیں۔ سلف صالحین کی سنت تھی کہ مساجد میں خوشبوئیں لگاتے اور دھونی دیتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہر جمعہ کے روز مسجد کو صاف کرتے اور خوشبو لگاتے اور خوشبو کی دھونی دیتے تھے، مگر آج ہماری مسجدیں خوشبو کے بجائے بدبو اور نجاست سے مبلوس ہیں، خوشبو کی دھونی کے بجائے ان میں مٹی کا بدبو در تل جلایا جاتا ہے۔ خدا کے مقدس فرشتے ہمارے ہاتھوں سے تنگ ہیں، ہم مسجد میں آتے ہیں کہ ثواب لے کر جائیں گے، وہاں فرشتوں نے